السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بہت سے امتحان لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا اور دنیا والوں کے لیے اعلان کر دیا کہ لوگوں، تمہارے بھی دنیا میں یار دوست ہوتے ہیں، میرا بھی دنیا میں ایک یار اور دوست ہے۔ جس نے میرے یار اور دوست کو دیکھنا ہو تو وہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ پہلا امتحان، توحید کا اعلان۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بت گر یعنی بت پرست، بت فروش آزر کے گھر پیدا کیا کہ دیکھو میرا ابراہیم اپنے باپ کی پیروی کرتا ہے یا اپنے رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے معبودان باطلا، سورج، چاند، ستارے، بت اور نمرود کی خدائی کو ٹھکرا کر اپنے رب کی توحید کا اعلان کر دیا۔ دوسرا امتحان، قوم کو توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے ماں باپ کو، اپنی قوم کو اور وقت کے جابر و ظالم بادشاہ نمرود کو توحید کی دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو توحید کا سبق سنایا اور یہاں تک کہ نمرود کے دربار میں بھی اللہ کے خلیل نے اللہ کی توحید کا نعرہ مستانہ بلند کر دیا۔ تیسرا امتحان، بتوں کی تباہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ معبودان باطلا، پتھر کے خداؤں کی تردید صرف زبان اور دلائل سے ہی نہ ہو بلکہ ان کی تواضع اور خیر خبر ہاتھوں سے بھی ہونی چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے وجود کی حفاظت نہ کر سکیں وہ خدا کہلائے جانے کے بھی حقدار نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلْهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ان کا بڑا شاید اس کی طرف رجوع کریں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے تیار کردہ دبے باڑے میں داخل ہوئے اور قوم کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ کسی کا سر توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی اور قوم کے اربابان باطلا کا وہ حشر کیا کہ پوری قوم بیک وقت زبان چیخ اٹھی، من فعل ھذا بآلہتنا انہ من الظالمین، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام، وہ تو کوئی بڑا بے انصاف ہے۔ ارے جس نے ہمارے خداؤں کا حشر نشر کیا ہے اس نے زیادتی کی ہے۔ چوتھا امتحان، نار نمرود میں رہائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور اپنے بتوں کی توہین کی وجہ سے نمرود آگ بگولا اور مشتعل ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا ارادہ کر لیا۔ 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آگ بھڑکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ فرشتوں نے اللہ سے اجازت لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اے ملائکہ، مجھے تمہاری امداد اور تعاون کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس خلیل جانے اور اس کا رب جلیل جانے۔ اگر دوستی بلا واسطہ ہے تو مدد بھی بلا واسطہ کرنی ہوگی، اگر دوستی کسی واسطے کی محتاج نہیں تو تعاون بھی کسی واسطے کا محتاج نہیں۔ تب یار نے بھی یاری یوں نبھائی اور دوست نے دوست کی آرزو اور خواہش کو یوں پورا کیا کہ آگ کو ڈائریکٹ بلا واسطہ حکم صادر فرمایا۔
حکم فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر یار نے نار کو یار پر گلزار بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے حسین و بہترین وہی 7 دن تھے جو میں نے یار کو راضی کرنے کے لیے نمرود کی آگ میں گزارے تھے، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے مہمان تھے۔ 5واں امتحان، ملک شام کی طرف ہجرت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے تھک گئے اور اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ ارض عراق کو چھوڑ کر ارض شام چلے جائیں۔ تب آپ نے اپنے ملک اور وطن عراق کو چھوڑا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ کو ساتھ لے کر مصر سے ہوتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ کی قوم میں سے صرف یہی 2 افراد آپ پر ایمان لائے تھے۔ 6واں امتحان، ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جنگل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی جوانی گزر گئی، بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام موج میں آ گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے اپنے رب العالمین سے درخواست کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما دیں۔ پروردگار نے دعا قبول کی اور ان الفاظ میں بیٹے کی منظوری دے دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو حوصلہ مند فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مانگا تھا صالح بیٹا اور عطا کیا حلیم بیٹا، کیونکہ پروردگار کو معلوم تھا کہ فرزند ابراہیم نے جس طرح عشق و محبت اور آزمائش و امتحان کے مرحلوں سے گزرنا ہے اور سرخرو ہونا ہے، اس کے لیے صالح ہونے کے ساتھ حلیم ہونا بھی از حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع جنگل بیابان میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ انسان ہو، نہ حیوان ہو، نہ چرند نہ پرند، نہ مکان ہو، نہ آبادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو اونٹنی پر سوار کیا، ایک تھیلی کھجور، ایک مشکیزہ پانی کا ان کے حوالے کیا اور جنگل بیابان میں چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، اے ابراہیم، اس ویرانے میں ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چلے میرا خیال نہ کریں لیکن اس معصوم بچے کا تو خیال کریں جو بڑھاپے میں آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اے ابراہیم، آپ اتنے سنگ دل اور بے وفا تو نہ تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی اور کہا، اے ہاجرہ، میں تمہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو فوراً دامن خلیل کو چھوڑ کر دامن جلیل کو پکڑ لیا اور کہا، اے ابراہیم، اب مجھے کوئی خوف و خطرہ نہیں، جو پروردگار آپ کی نار و نمرود میں حفاظت کر سکتا ہے وہ اس جنگل بیابان میں میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، یہ ایک عجیب امتحان تھا، ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری بیوی اور پیارے بچے کو اللہ کے حکم سے خاموش جنگل میں خاموشی کے ساتھ چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔ دور جا کر واپس پلٹ کر دیکھا، تا حد نظر ویرانی اور ویران جنگل نظر آیا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی پیاری صورت نظر نہ آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کلیجہ پھٹنے لگا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 روز میں ڈوبی ہوئی ایسی رکت آمیز دعا مانگی کہ عرش و فرش ہل کر رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی
غلطی نہیں ہوتی تیرے محترم گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آپ بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کیجئے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی ثمر ہے کہ آج دنیا بھر کے دل اور دنیا بھر کے پھل سرزمین مقدس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ 7واں امتحان، قربانی کی ابتدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، امر الہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا اور ان کی رائے پوچھی تو صالح، صابر اور حلیم بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ لے لیا، چھری کو ہاتھ میں لے لیا اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ارادے میں ناکام کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھلا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان مجھے عشق و محبت کے امتحانوں میں ناکام کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور بھگا دیا۔ شیطان نے دوبارہ پھر دوسری بار کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ کنکریاں کھائیں اور ناکامی سمیٹی۔ قرآن کہتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹایا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری کے ساتھ ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن چھری تھی کہ چلتی ہی نہ تھی اور گلے کو کاٹتی ہی نہ تھی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور چھری کو مخاطب کیا کہ وہ اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹتی اور مجھے اللہ کے حضور سرخرو کیوں نہیں کرتی؟ تو اللہ رب العزت نے چھری کو زبان دی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور بولی، امرنی خلیل نہانی جلیل، خلیل کہتا ہے چل اور جلیل کہتا ہے نہ چل، بتاؤ میں کس کی مانوں، خلیل کی یا جلیل کی؟ ظاہر ہے چلنی تو جلیل کی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے مینڈھا اتارا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ اب ذبح تو مینڈھا کیا گیا لیکن ثواب بیٹے کی قربانی کا دیا گیا۔ کیوں؟ باپ بیٹا دونوں اس عمل میں مخلص تھے۔ یہ واقعہ قربانی کی بھی ابتدا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کی بھی ابتدا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو فرشتوں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تعجب ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے ملائکہ تعجب نہ کرو، خلیل اپنے جلیل کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اے ابا جان آپ چھری چلائیں، میں صبر کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جس نے مجھے صبر کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو اللہ کو یہ جملے بہت پسند آئے، اسی لیے حکم دے دیا کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ جملے بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھے جائیں تاکہ اللہ کے محبوبوں کی یاد تازہ ہو جائے۔
یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ خود ممتحن جو کہ رب العالمین کی ذات تھی، اس نے خود یہ اعلان کر دیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ حقیقت میں بہت بڑا امتحان تھا۔ اور فرش و عرش پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاداری اور جانثاری کی دھوم مچ گئی۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بذلت نفسی لنرانی وولدی للقربان وقلبی للرحمن ومالی لضیفان فیہا انا خلیل الرحمن، کہ میں نے اللہ کے حکم پر آگ میں چھلانگ لگا دی اور اپنے بیٹے کی گلے پر چھری رکھ دی، اپنا دل صرف اللہ کے لیے خالص کر دیا اور اپنا مال مہمانوں کے لیے وقف کر دیا، تب جا کر میں خلیل اللہ بنا۔ 8واں امتحان، بیت اللہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں باپ بیٹا مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، باپ مستری بنا اور بیٹا مزدور بنا، پھر دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کو مکمل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ شامل تھے، تو دعا مانگی، اے رب ہمارے قبول کر ہماری اس خدمت اور محنت کو، بے شک آپ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ اس آیت سے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ بیت اللہ اگرچہ پہلے سے موجود تھا اور اس کی بنیادیں بھی موجود تھی، کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن مرور ایام اور طوفان نوح کی وجہ سے عمارت موجود نہ رہی تھی، لیکن بنیادیں باقی تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر فرما دی، اور اس عمل میں حضرت اسماعیل آپ کے ساتھ شریک و معاون تھے۔ دوسرا، اس آیت سے یہ ادب معلوم ہوا کہ جب کوئی مشترکہ کام کیا جائے، جیسے بڑا اور چھوٹا مل کر سر انجام دے رہے ہوں، تو کام کو بڑے کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے اس آیت میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہہ کر جملہ مکمل کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، آگے وَإِسْمَاعِيلَ الگ کہا کہ حضرت اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک و معاون تھے، تاکہ فرق مراتب ملحوظ رہے، اور پھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ لفٹ کی مانند بلند اور پست ہوتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پتھر پر قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود و محفوظ کر دیے۔ آج اسی کو مقام ابراہیم پکارا جاتا ہے، اور اسی جگہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، اور یہی قرآن کا اعلان ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اشارہ کر دیا کہ جو پتھر نبی کے قدموں سے جڑ گیا وہ قیامت تک کے لیے عظمت پا گیا، اور جو انسان نبی کا پیروکار بن گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔